بہرحال یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مختصر طور پر غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ آپ سن لیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ایک قافلہ جس کے اندر سارے مشرکین مکہ نے حصہ ڈالا، جس کے پاس جو تھا اس نے لا کر اس قافلے میں ڈالا۔ 45 بندے اس قافلے میں تیار ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے ابھی تک، ان کی قیادت میں یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ یہ قافلہ جا رہا ہے شام کو، اور یہ طے ہوا کہ جب یہ قافلہ شام سے واپس آئے گا، جو اس سے نفع حاصل ہوگا وہ کوئی بندہ گھر نہیں لے جائے، اس نفع سے اسلحہ خریدیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگ کریں گے جو فیصلہ کن ہو جائے گی۔ یہ جو روزانہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ قافلہ 50 دنوں کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا نکلیں۔ اب صحابہ اکرام نکلے تھے اس قافلے کے لیے کہ اس قافلے کا مال بھی لینا ہے اور ان کو بھی قیدی بنانا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجہ کیا تھی ان قافلوں کو روکنے کی۔ تو اب رسول اللہ نے، ان کے پاس تلواریں تھیں 2، 8 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے، کچھ 6 زرے تھی، اس کے علاوہ سامان نہیں تھی، اس لیے کہ قافلے کے پاس کوئی لڑائی کا سامان نہیں تھا۔ ایک تلوار ہوگی تو ان کے پاس کوئی لڑائی کا سامان نہیں تھا، وہ تعداد میں بھی کم تھے، تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا بس جتنی ہے اسلحہ وہ لے کر نکلو۔ صحابہ کرام نکلے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ہوئی نا کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے ایک بندہ روانہ کیا جو مکہ کی طرف گیا ابو جہل کو، اور ان لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ تمہارا جو قافلہ جس کے پاس بہت سارا مال ہے، سامان ہے، اس پر جو حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی مدد کرو۔ جب یہ بندہ مکہ میں پہنچتا ہے، سارا سامان، اپنی تلوار پھینکتا ہے، زرہ پھینکتا ہے، اپنی پگڑی اتار کر پھینکی اور کہنے لگا الغوث الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، ابو سفیان کی مدد کو پہنچو، وہ تمہاری مدد کا منتظر ہے۔ اگر تم ابو سفیان کی مدد کو نہیں پہنچتے ہو تو پھر تمہارا قافلہ سر و سامان لوٹا جائے گا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس واقعہ کے 3 دن پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہے، مکہ میں ہی پناہ گزین ہے۔ ان کی بہن کو ایک خواب آیا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان جو ایک پہاڑ سے گرتی ہے، پہاڑ سے گر کر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور اس کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے بنتے ہیں اور بہت سارے بنتے ہیں کہ ہر ٹکڑا ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور ہر گھر میں پہنچ کر وہ ٹکڑا اتنا بڑا ہے کہ اس گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عباس کی بہن نے یہ خواب اپنے بھائی عباس کو بتایا کہ یہ خواب مجھے آیا ہے۔ عباس نے جا کر ایک دوست کو بتایا، اس دوست نے ابو جہل کو بتایا۔ ابو جہل دوسرے دن حضرت عباس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگا عباس یہ تمہارے قبیلے کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم میں مرد جو تھے وہ نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نبی ہیں، لیکن اب تو عورتوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر کے نبیہ بننا چاہتی ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تیری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر ہے جو ہر گھر میں گرتا ہے، سارے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا یہ کو خواب ہی تو ہے نا، خواب بلا خواب ہی تو ہوتا ہے۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا اگر یہ تمہارا خواب 3 دنوں میں سچا نہ ہوا تو پھر دیکھ لینا، میں ایک معاہدہ کروں گا، ایک خط منگاؤں گا، اس پر سارے لوگوں کے سین لوں گا، سارے لوگوں کے دستخط لوں گا، اور اس میں یہ لکھ دوں گا کہ سارے قبیلوں میں سے جھوٹا قبیلہ کوئی ہے تو وہ بنو ہاشم کا قبیلہ ہے۔ اگر یہ 3 دنوں میں سچا نہ ہوا نا، حضرت عباس فرماتے ہیں جس وقت یہ بندہ دوڑ کر آیا نا اور کہنے لگا الغوث الغوث، مدد کرو ابو سفیان کے قافلے کی، مجھے وہ خواب یاد آ گیا، وہ اپنی بہن کا خواب یاد آ گیا کہ ابھی تو 3را ہی دن ہے۔ میرے دوستو، اس ایک انسان کی آواز پر سارا کا سارا مکہ امڑ آیا۔
کہ محمد کے ساتھیوں نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ سارا کا سارا مکہ جس کے پاس جتنا سامان تھا وہ سارا لے کر آ گئے کہ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے جانا ہے۔ 1000 کا قافلہ تیار ہو گیا، جنگی لباس پہنا ہوا ہے، زریں پہنی ہوئی ہیں، بے لیس ہیں، اور سارا سامان جنگوں کا موجود ہے۔ سارے کے سارے لڑنا بھی جانتے ہیں، ہنر بھی جانتے ہیں، ہتھیار بھی موجود ہیں، تیز رفتار گھوڑے بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، ابو جہل نے اور کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لیا کہ تم پیچھے سے اشعار پڑھو گی، ہمارا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ یہ سارا قافلہ چلتا ہے ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے۔ اتنے میں ابو سفیان نے کیا کیا، جس راستے پر آ رہا تھا وہ مدینے والا راستہ چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف سے ایک بڑا چکر لے کر مدینے کے راستے کو چھوڑ کر سمندر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب یہ قافلہ رسول اللہ کے قافلے سے بہت زیادہ دور ہو گیا۔ اب ابو سفیان نے یہ اطلاع بھیج دی کہ ہم رسول اللہ سے دور نکل گئے ہیں، ہم تک وہ نہیں پہنچ سکتے، اگر تم لوگ نکل آئے تو واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا واپس نہیں جاؤں گا، نکلا ہوں تو فیصلہ کن جنگ ہو جائے گی، یہ جو روزانہ کا مسئلہ بنا ہوا اس کو ختم کر کے جائیں گے۔ میرے دوستو، ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو جمع کیا کہ دیکھو ہم تو آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، لیکن وہ قافلہ تو چلا گیا ہے، اب تمہاری جنگ 2 قافلوں میں سے ایک کے ساتھ ہے، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ تمہارے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ۔ تمہارے رب نے یہ وعدہ کیا ہے اگر چاہو تو ابو سفیان کے قافلے سے ٹکرا جاؤ، اگر چاہو تو ابو جہل کے قافلے سے ٹکرا جاؤ، لیکن ابو سفیان کے قافلے کے پاس سر و سامان موجود نہیں ہے، تعداد میں بھی صرف 50 بندہ ہے، لڑنے والے ان کے پاس تلواریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ ابو جہل کا قافلہ 1000 لشکر کا ہے، اس کے پاس تلواریں بھی موجود ہیں، اس کے پاس زریں بھی موجود ہیں، تیز رفتار گھوڑے بھی موجود ہیں۔ چاہو تو ابو سفیان کے قافلے سے ٹکرا جاؤ، چاہو تو ابو جہل کے قافلے سے ٹکرا جاؤ، لیکن ایک وعدہ تمہارے رب نے کیا ہے، وہ کیا ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ چاہو جس قافلے کے ساتھ بھی ٹکرا جاؤ فتح مسلمانوں کی ہوگی، جس کے پاس مرضی ٹکرا جاؤ، یہ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ مانگا، اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا اشیروا علیہ، اشیروا علیہ، میرے یارو مجھے مشورہ دو، میرے یارو مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا، اب تمہاری جنگ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ ہے، کہتے ہو تو واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہو تو جا کر جنگ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے بھلا کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تو بیٹھ جا، تجھے تو میں آزما چکا ہوں، تجھے میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے، تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر فرمانے لگے اشیروا علیہ، اشیروا علیہ، میرے یارو مجھے مشورہ دو، تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں تو آزمائیے گا، ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جلائیے گا،
ہمیں حکم دیجئے گا، ہم ایک ایک کر کے اس آگ میں کود جائیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور فرمایا ہم موسیٰ کی امت جیسی امت نہیں ہے، جن کو موسیٰ نے کہا تھا جہاد پہ جانا ہے، وہ کہنے لگے کہ تو جا تیرا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے پیغمبر ہم موسیٰ کی امت جیسے نہیں ہیں، خدا کی قسم اپنے بچے یتیم کروا دیں گے، اپنی بیویاں بیوہ کروا دیں گے، اپنے بچوں کو بھی یتیم کروا ڈالیں گے، لیکن آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کا بڑا حوصلہ بلند ہو گیا، لیکن اس کے بعد اللہ کے پیغمبر پھر فرما رہے تھے اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ یہ کیوں بار بار فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے انصار میں سے کوئی بندہ یہ حامی بھرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو جتنے لوگوں نے کہا یہ تو مہاجر تھے، یہ تو رسول اللہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انصار میں سے کوئی بندہ کھڑا ابھی تک نہیں ہوا، اس لیے کہ انصار کے ساتھ یہ معاہدہ ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ تو صرف اتنا معاہدہ تھا کہ بس مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کر۔ لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، میرے محمد کا ہر یار ہی اللہ کا بھیجا ہوا ایسا انسان ہے جو بالکل ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یار تو بالکل ستاروں جیسے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے یار تو آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، لیکن میرے یاروں کی فضیلت آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، وہ صرف رات کی تنہائی میں چمکتے ہیں، میرے محمد کے یار دن کے اجالے میں بھی چمکتے ہیں۔ میرے محمد کا یار ہر یار ہی کمال والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ مشورہ ہو گیا کہ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تلواریں موجود ہیں، ان کے پاس زریں موجود ہیں، تیز رفتار گھوڑے موجود ہیں، ان کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں، صرف 8 گھوڑے ہیں اور صرف 6 زریں ہیں، اس کے سوا کوئی سامان بھی نہیں ہے، اور یہ پہلی جنگ ہے۔ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور کہنے لگے پروردگارا آج تیری مدد کے سوا کوئی مدد ہمارے کام نہیں آنے والی ہے، اور اسی وقت اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کس بات پر بیعت کی ہے کہ زندگی ہو نہ ہو، مر جائیں یا زندہ رہیں، محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی اشعار آ گئے، آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کی بھی مدد فرما، میرے مہاجرین دوستوں کی بھی مدد فرما۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں بدر کے میدان میں، کافر پہلے آ گئے تھے، ان کے پاس زمین آ گئی تھی مٹی والی، مسلمانوں کے پاس ریتلی زمین، یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پاؤں ریت میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کے جو کنویں تھے وہ ان کے قبضے میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور روزہ مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، روزے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، میدان جہاد میں آئے ہیں، سورج تپش برسا رہا ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر ساری جو شواہد تھے وہ مسلمانوں کے خلاف۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے وقت ایک خیمہ لگایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں داخل ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا، وہ کمال کا رونا تھا، وہ آنسو بھی کمال کے تھے، وہ ہچکیاں بھی کمال کی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں اس خیمے میں داخل ہوتا نا، اللہ کے پیغمبر کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ
رہنے والے، اے پوری کائنات کو تھامنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، میری مدد فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب بھی داخل ہوا یہی الفاظ تھے۔ حضرت ابو بکر خیمے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر خیمے میں تشریف فرما ہے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے زاریاں ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر یہ آواز لگا رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اگر آج یہ میرے 313 لوگ شہید ہو گئے تو پھر میرے پروردگار تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ رب العالمین کے سامنے رو رو کر یہی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے ان پر بڑی محنت کی ہے، میں نے ان کے لیے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں، مشکل کے ساتھ یہ تھوڑی سی جماعت تیار ہوئی ہے لیکن یہ سارے سچے ہیں، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے۔ اللہ اگر آج یہ لوگ شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، رب العالمین کے پاک پیغمبر اپنے پروردگار کے سامنے رو رو کر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا اللہ کے محبوب اب بس کر دیجئے گا، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو رب کی مدد ضرور آئے گی، اب تو اللہ کی مدد آئے گی جتنا آپ نے رو دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کس کے سامنے رو رہا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ پیغمبر کس کے سامنے رو رہا ہے؟ یہ پیغمبر کیوں رو رہا ہے؟ اس پیغمبر کی ساری محنت ہے پیچھے، وہ 12 سال کا عرصہ، وہ اتنا لمبا عرصہ، کتنے بنتے ہیں؟ 15 سال بنتے ہیں، 13 سال مکہ کے اور 2 سال 15 سال، وہ 15 سال کی محنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس محنت کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شہید ہو گئی تو کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا، میری ساری محنت تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، فقیہ الاثر، اتنا بڑا عالم ہے، کہتا ہے میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک جمیل دیکھا، میں نے ایک عزتوں والا انسان دیکھا، میں نے ایک برکتوں والا انسان دیکھا، میں نے ایک بلندیوں والا انسان دیکھا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو اتنی بلندیوں والا تھا، جو اتنی عزتوں والا تھا۔ کبھی رب العالمین اس کو والضحیٰ کہہ کر بلاتا ہے، کبھی اس کو یاسین کہہ کر بلاتے ہیں، کبھی طٰہٰ کہہ کر بلاتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر بلاتے ہیں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہ اتنا حسین انسان تھا کہ اس کی کالی زلفوں سے راتیں سیاہی کی بھیک مانگتی تھی۔ وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ اس کی جبین کی سلوٹوں سے یہ چاند اور یہ سورج روشنی مانگ کر لے جاتا ہے۔ وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ اس کے پاؤں کے لبنے والے ذرے عالمین کے لیے ہدایت بن جاتے تھے۔ میں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری یہ اتنا عظیم انسان ہے، اس کے سامنے جھک جا، اس کے سامنے جھک جا، اس سے اپنی منتیں مانگ لے، اس سے اپنی دعائیں مانگ لے، اس سے اپنی حاجتیں پوری کروا لے، اس سے اپنی مشکلات پوری کروا لے، مشکلات کی گھڑیوں میں اس کو پکار لے۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں پھر میں نے اس عظیم انسان کی سیرت کو پڑھا، پھر میں نے اس کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھا یہ عزتوں والا انسان کبھی طائف کے میدان کے اندر اپنے رب کو پکارتا ہے، میں نے دیکھا کبھی غار حرا میں یہ کسی اور کو پکارتا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ کبھی بدر کی رات میں کسی اور کو پکارتا ہے، میں نے دیکھا کبھی احد کے میدان میں کسی اور کو پکارتا ہے، میں نے دیکھا کہ جب بھی اس پر مشکل آتی ہے یہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اللہ شاہ اس عظیم کے سامنے نہ جھک، تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے، اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ ڈائریکٹ جھکنا۔ تو میرے دوستو آدم نے اپنی دعاؤں میں کس کو پکارا؟ اللہ کا نام بلند لینا بلا، دیکھتے ہیں مشرکوں کو کس طرح موت آتی ہے۔
آدم نے اپنی دعاؤں میں کس کو پکارا؟ نوح نے کشتی میں جب ملا بنے ہوئے تھے تو کس کو پکارا؟ موسیٰ نے بحر کلزم پر کس کو پکارا؟ زکریا نے بیٹا مانگتے ہوئے کس کو پکارا؟ عیسیٰ نے سولی پر چڑھنے سے پہلے کس کو پکارا؟ اور میرے دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہے، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے بھی کس کو پکارا؟ صرف پروردگار۔ اذ نادا ربہ، زکریا پکارے تو اذ نادا ربہ، نوح پکارے تو اذ نادا ربہ، حضرت موسیٰ پکارے تو اذ نادا ربہ، حضرت آدم پکارے تو اذ نادا ربہ، ہمارے پیغمبر پکارے تو اذ نادا ربہ۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اوروں سے کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ ہم اوروں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس بات پر دلیل ہے کہ مشکلات میں کوئی کام نہیں آ سکتا، مشکلات میں کام آنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، وہ 17 رمضان المبارک جمعے کی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اور مومنوں کے لیے اس دن آسمان کے چھت کے سوا کوئی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ میرے دوستو، ادھر مومن ہیں، ادھر مسلمان ہیں جن کے سر پر چھت موجود نہیں ہے، اور مومنوں کے نیچے تپتی ریت ہے، نیچے قالین نہیں ہے، چادریں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف کافروں کے سروں پر خیمے موجود ہیں، ان کے پاس کھانا موجود ہے، ان کے پاس پینا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنے لگے ہیں۔ اب میرے دوستو، ادھر رب العالمین نے کیسی تقسیم فرمائی ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ دونوں تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہیں کہ کل ہم نے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا ہے، لیکن میرے دوستو فرق تو دیکھیے گا، ایک طرف کھجوروں کے تنوں میں شراب چل رہی ہے، اور دوسری طرف پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ایک طرف سر کے اوپر چھت موجود ہے، دوسری طرف آسمان کی نیلی چھتری کے سوا کوئی چھت موجود نہیں ہے۔ ایک طرف کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، دوسری طرف کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہے۔ ایک طرف شرابیں چل رہی ہیں، گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، اور دوسری طرف محمد عربی کے غلام اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ یہ دو لشکر ہیں جنہوں نے میدان بدر میں پناہ لی ہے۔ رات کے سناٹے میں ان دو لشکروں نے میدان بدر کے اندر آ کر پناہ لی ہے، اور کل ان دونوں لشکروں نے آپس میں دست و گریبان ہونا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے کہلائے جا رہے ہیں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جب زمین پر چلتی ہیں تو زمین بھی رشک کرتی ہے کہ مجھ پر ابو بکر چل رہا ہے، مجھ پر کالا بلال چل رہا ہے، اور پھر جب زمین مہربان ہو جائے تو پھر کالے بلال کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنائی دے دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رات کا سناٹا جب ساری کائنات پر چھا جاتا تھا،
رات کی تنہائی جب ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتی تھی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس وقت جی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے پروردگارا اگر کل تو نے ہماری مدد نہ کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام ساری رات ایک طرف گانا بجانا ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف میوزک چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، دوسری طرف لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف انہوں نے اپنی عورتوں کو وہ ساتھ لائے ہیں، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ اور عائشہ کے ننھے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں اور کہتی ہیں پروردگارا اگر ہمارے پیغمبر کو کل فتح نہ ملی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت فاطمہ کے ننھے ہاتھوں کی، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیوں لاج نہ رکھے؟ فاطمہ کے ہاتھوں کی اللہ کیوں لاج نہ رکھے؟ یہ ننھے ہاتھ کبھی عائشہ اٹھاتی ہیں، کبھی فاطمہ اٹھاتی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، یہ پروردگار کو کہہ رہے تھے اللہ اگر تو نے ہمیں کل کامیابی نہ دی اور ہم اس دنیا سے چلے گئے تو پروردگارا پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرف عالم ہے، دوسری طرف وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ آسمان کی آنکھ دیکھ رہی تھی، یہ زمین کی آغوش اس کو محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد شرابیں پینے والے بھی سو گئے۔ جب چاند بالکل جو 17 تاریخ ہوتی ہے نا رمضان کی، چاند کی، اس وقت چاند جو تقریباً پورا ہی ہوتا ہے، آدھا نہیں ہے، تھوڑا سا یعنی کہ وہ ٹکیا گھٹتی ہے، کیونکہ 14ویں کو فل ہوتا ہے، 15ویں اور 16ویں کے 2 دن گزرتے ہیں، تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ 17ویں کو رات جب آدھی رات ہوتی ہے تو پھر چاند بالکل سر پر آ جاتا ہے۔ اب چاند بالکل انسان کے سر پر آ گیا، اب وہ شراب پینے والے بھی سو گئے، ابو جہل کے حواری، ادھر اللہ کا قرآن پڑھنے والے بھی سو گئے، صحابہ بھی نیند کے آغوش میں غوطازن ہو گئے، اور وہ شرابیں پینے والے بھی سو گئے۔ اب ایک ہی آواز ہے جو بدر کے میدان میں گونج رہی ہے، جس کو بدر کے میدان کے ذرات بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جس کو بدر کے میدان میں لگے ہوئے کھجوروں کے درخت بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جس کو ہوا بدر کی فضا بھی محسوس کر رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ ایک آمینہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسوں کی برسات لیے اپنے پروردگار کے سامنے کہہ رہا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے پروردگار یہ میں اپنی زندگی کی کمائی کو لے کے آیا ہوں، اگر یہ میرے صحابہ کل شہید ہو گئے تو پھر لن تعبد فی الارض ابدا، میرے پروردگار پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ سن رہے ہیں اللہ کے پیغمبر ساری رات پروردگار کے سامنے روتے رہے، اپنے صحابہ کی سلامتی مانگتے رہے، پروردگارا دیکھ میرے صحابہ کے پاس چلانے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، ادھر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، ہمارے پاس زریں موجود نہیں ہے، ادھر لڑنے کا سامان موجود ہے، ہمارے پاس تیز گھوڑے موجود نہیں ہے، ادھر تیز گھوڑے موجود ہیں، پروردگارا اگر کل تو نے مدد نہ کی تو تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر قیام کی حالت کے اندر یوں دعائیں کرتے کرتے جب جھک جاتے تھے نا، اتنا جھک جاتے تھے کہ آپ کی کمر پر کالی کملی والی چادر نیچے گر جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر آ کر اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے کندھے پر رکھتے تھے اور کہتے تھے محبوبہ اب بس کر دے، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب تو مجھے یقین ہو گیا۔ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے ہمارے رسول نے مشکلات میں کس کو پکارا؟
ہاں، سب سے بڑی مشکل تو میدان جنگ میں ہی ہوتی ہے. جو رسول ہمیں میدان جنگ میں بھی یہ تعلیم دیتا رہا کہ میدان جنگ میں بھی اگر پکارنا ہو تو اس کو پکارنا جو کسی آسرے کا محتاج نہیں بلکہ حی قیوم ہے، ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے. یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی وہ باقی رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آ جائے گی. اگر کسی پر موت نہیں آئے گی تو وہ کون ہے؟ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارے رسول ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ جس طرح میرے بابا ابراہیم نے مشکلات میں اپنے رب کو پکارا تھا، میں بھی اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور جب تم پر مشکل آ جائے تو تم بھی اپنے رب کو پکارنا. یہ رسول اللہ ہمیں تعلیم دے کر گئے ہیں، ہمیں کسی اور کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیم کافی ہے. میرے دوستو، ساری دنیا سوتی رہی، رسول اللہ بدر کی رات نہیں سوئے، اللہ کے رسول پوری رات نہیں سوئے، صبح کی نماز بھی اس کے بعد بھی ویسے جنگ شروع ہو گئی، آپ نہیں سوئے. صفیں لگ گئیں، اب اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو گئی. میرے دوستو، میں سوچتا ہوں جب آمینہ کے لال کے آنسو زمین پر گرتے ہوں گے تو پھر اللہ کے عرش پر کیوں ہلچل نہیں مچتی ہوگی؟ رب العالمین کو اپنا محبوب کی ساری رات کا جاگنا نظر آ رہا تھا. اب بھی اگر اللہ مدد نہ بھیجتے تو یہ کیسے ممکن تھا؟ رب العالمین نے اپنے بندوں کی پہلی مدد یہ کی کہ بارش نازل فرمائی. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ کافروں کے پاس جو پہلے زمین تھی وہ مٹیالہ زمین تھی، وہاں پر مٹی تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس ریتلی زمین تھی. اب جس وقت مٹی کی زمین پر بارش اترتی ہے تو وہاں پر کیچڑ بنتا ہے، لیکن جس وقت ریت کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ ریت بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. یہ پہلی مدد. اب مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے اور کافروں کے پاؤں پھسلنے لگ گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری مدد رب العالمین نے بھیجی، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. رب العالمین نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا جو بالکل ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر آئے تھے، ہتھیار لے کر مسلح ہو کر 1000 کا لشکر. اب ادھر 313 نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں 313 نہیں ہے بلکہ 1313 ہے. حقیقت میں وہ نظر تو نہیں آ رہے لیکن اللہ کے لشکر آ گئے ہیں. اب میرے دوستو، اس کے بعد جب بارش نازل ہوئی نا تو مسلمانوں نے گڑھے کھودے اور بارش کا پانی اکٹھا کر لیا. اب پانی بھی موجود ہے، اب زمین بھی سخت ہو گئی، لڑنے کے لیے اب صفیں بن گئی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے یاروں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، لیکن یاد رکھنا میدان جنگ میں اگر تم بھاگ گئے تو جہنم ہو جائے گی تمہارے مقدر میں. اگر جہاں سے پلٹ جاؤ گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. لیکن میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بھی قابل رشک ہے. ہر صحابی کہہ رہا تھا اے رسول اللہ، مریں گے تو آپ کے پیچھے، جئیں گے تو آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ ہیں. صفیں بن گئیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے عورتیں ہیں جو دف بجا رہی ہیں، جو طبلے بجا رہی ہیں اور اشعار پڑھ پڑھ کر ان کو جذبات دلا رہی ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کی روایات کو بالکل ثابت رکھنا ہے تم نے. ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عورتیں اشعار پڑھنے والی بھی نہیں ہے، کوئی شراب پینے والا پلانے والا بھی نہیں ہے.
بالکل تھوڑا سا پانی ہے جو پی کر اللہ کا نام لے کر انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے نذرانوں کو پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو پھر محمد کے صحابہ کی زبانوں پر وہ نغمے جاری ہوئے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے یارو، اے میرے صحابہ کے یارو، تمہارے سامنے دنیا کا کوئی مال نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہیں، اس کے سوا دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ کے پیغمبر کا ہر صحابی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسی بیعت پہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم محمد کے پیچھے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جان نثاروں کو لے کر سامنے کھڑے۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں نکلنے والا کافروں کی طرف سے عتبہ ہے، اور آ کر آواز لگا رہا ہے حل من مبارز، حل من مبارز، بھلا کون ہے ہمارے خلاف نکلنے والا؟ مسلمانوں کی صفوں میں سناٹا چھا گیا ہے، کون نکلنے والا ہے؟ رسول اللہ حکم دے تو نکلے، لیکن اللہ کے رسول خاموش ہیں، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، ادھر سناٹا ہے ادھر وہ کہہ کے لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو پھر آسمان دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں سناٹا چھا گیا تو 15 سال کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عتبہ، یہ عتبہ والد تھا حذیفہ کا، عتبہ تو میرا والد ضرور ہوگا، آ میں تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حذیفہ دیکھ تیرا والد ہے نا، والد کے خلاف کیسے لڑے گا؟ حذیفہ کہنے لگا اللہ کی قسم اپنے اس والد جیسے جتنے بھی والد دنیا میں موجود ہیں سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے پسینے پر وار ڈالوں۔ اس کے بعد لیکن رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ آپ پیچھے آ جاؤ۔ پھر آواز لگائی حل من مبارز، کون ہے نکلنے والا؟ اتنے میں ولید آیا، آواز لگاتا ہے حل من مبارز۔ تیسرا بندہ شیبہ آیا، حل من مبارز، آؤ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب 3 انصار نکلے، 3 صحابہ کرام انصار میں سے نکلے، خود پہنا ہوا ہے، اپنے چہروں کو بھی کپڑوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ عتبہ سوال کرتا ہے کون آیا ہے؟ انصاری صحابہ کرام کہنے لگے ہم انصار آئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی ہے، ہم مدینہ والے لوگ آئے ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ہم چرواہوں کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، مکہ والوں کو بھیجئے، اکفانا ہمارے ہم پلہ لوگوں کو ہمارے سامنے بھیجئے گا۔ میرے دوستو اللہ کے رسول نے 3 انصار صحابہ اکرام کو پیچھے بلا لیا۔ اب جب پھر آواز لگائی نا عتبہ کہنے لگا حل بن مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں آنے لگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قم علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے شیر خدا اٹھ ذرا، آج اٹھ کر بتا کہ علی آج موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی نکلے۔ شیبہ کہنے لگا کون ہے میرے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کم حمزہ ابن ابی طالب، کم حمزہ ابن عبد المطلب، اے حمزہ اٹھ ذرا ان کو بتا کہ حمزہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ دوسرے نمبر پر باہر نکلتے ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہے، یہ حضرت ابو عبیدہ ہے، یہ رسول اللہ کے یہ بھی خاندان۔ اب یہ تینوں بندے اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی اب رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنا خاندان پیش کیا ہے، باہر سے کسی انسان کو نہیں کہا کہ آپ نکلو، نہیں، سب سے پہلے اپنا خاندان۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ آپ نکلیں، حضرت عمر کو کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت ابو عمر یہ رسول اللہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، قریبی ساتھی تھے لیکن خاندان تو نہیں تھا نا۔ حضرت حمزہ آپ کے خاندان میں سے، حضرت علی آپ کے خاندان، تو پہلے اپنا خاندان آگے کیا۔
ولید کے مقابلے میں ابو عبیدہ آئے ہیں، شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے ہیں، اور عتبہ کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے ہیں۔ اب آواز لگاتا ہے کون آیا ہے؟ اب پھر پوچھا اس نے کون ہے، کیونکہ وہ خود پہنا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا۔ حضرت علی کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو کون ہے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا عبد المطلب کا بیٹا حمزہ ہوں۔ وہ کہنے لگا اکفانا، اب بالکل ہمارے ہم پلہ لوگ آئے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، بالکل اشعار میں مست ہو جایا کرتے تھے میدان جہاد میں۔ حضرت علی نے جب پہلا شعر پڑھا نا اور کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، اوے لوگو آج سن لو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ شعر آیا ہوں، شعر گدڑ نہ سمجھنا۔ اور میں کیا کرتا ہوں، میں اس شعر کی طرح نہیں ہوں جو اپنی کچھار میں پڑا رہتا ہے، بلکہ میں ایسا شعر ہوں اکیلکم بالسیف کیل السندرا، میں اپنی تلوار کے ساتھ لوگوں کی کھوپڑیوں کو تولتا ہوں، لوگوں کی کھوپڑیوں کو۔ پہلا وار کیا، حضرت علی نے اس کو وار کرنے ہی نہیں دیا۔ اس میدان میں حضرت علی نے پہلا وار میں عتبہ کی گردن اڑا کر رکھ دی، ادھر حضرت حمزہ نے ولید کی گردن اڑا کر۔ لیکن جو تیسرے صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ، یہ تھوڑی عمر میں زیادہ تھے، تو ان کا جو مقابلہ تھا وہ تھوڑا طول پکڑ گیا۔ ان کے جو پاؤں مبارک تھا وہ بھی زخمی ہو گیا، اس پر تلوار لگ گئی۔ ان کی اپنی تلوار وہ گھمائی نا تو اس کو لگی نہیں، تو ان کو آ کر لگ گئی اپنی تلوار، تو یہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی ان کی طرف دوڑے اور آ کر ان کے دشمن کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ تینوں جہنم واصل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کر حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس لائے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے تلوار جو لگی ہے وہ میری اپنی تلوار لگی ہے، اور اس کو تو خودکشی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کیا معاملہ ہے، کیا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو عبیدہ تو شہید ہوگا۔ خوش ہو گئے یہ پہلے صحابی جو میدان جنگ میں غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، جن کا نام ابو عبیدہ ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اور پھر جنگ نے جس وقت اپنی بھٹی گرم کی نا، صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر لڑتے ہوئے۔ 14 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں 70 کافروں کو قتل کیا ہے اور 70 کافروں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ جنگ کا نتیجہ نکلا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، اس کے اگلے جمعے پر کلیب بدر والی حدیث میں ذکر کروں گا۔ تو یہ جنگ بدر، اس کے اندر سن لیں، 2 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس،